اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال، مومنین میں سے بہت سے مرد ہیں. دیکھیے مومن تو خود ہی مرد ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے مومنین میں سے بہت سے مرد ہیں ما عاہد اللہ علیہ، جو اللہ سے وعدہ کیا اس پر قائم ہے. فمنہم من قضى نحبہ، بعض تو ایسے ہیں جو اپنا ارادہ اپنا وعدہ انہوں نے پورا کر دیا رب کے ساتھ. ومنہم من ینتظر، اور بعض ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی ہے. تو ابو بکر صدیق نے ایک صحابی کو بھیجا، ایک صحابی جن کا نام تھا قعقاع بن عمرو التمیمی، ایک صحابی کو بھیجا. کہا ایک سے کیا ہوگا، ہمیں تو کم سے کم 500,000 کی ضرورت ہے، ایک سے کیا ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر قربان جائیے، کہا جس فوج میں قعقاع بن عمرو التمیمی ہو کبھی بھی وہ فوج مغلوب نہیں ہو سکتی. وہ ایک قعقاع 1000 مقاتل سے 1000 فوج سے بہتر. سارے لوگ اپنے اپنے تمنا پیش کرنے لگے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی مرد تھے، مرد تھے. کیا کہا انہوں نے؟ اللہ اکبر، میں تو یہ تمنا کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ مرد ہوتے، مردوں کی بات چل رہی ہے، کچھ مرد ہوتے ابو عبیدہ بن جراح کی طرح سے، معاذ بن جبل کی طرح سے، سالم مولا ابی حذیفہ کی طرح سے. ان سب کو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لگا دیتا. اور جو دین میں جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی تکلیف اس کے حصے میں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے، جو مرد تھے، مرد کا تذکرہ چل رہا ہے نا، جو مرد تھے اللہ اکبر انہیں پکڑ کر زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آڑی سے ان کو چیر دیا جاتا تھا اور ان کے گوشت کو نوچ دیا جاتا تھا، ہڈیاں الگ کر دی جاتی تھی. پھر بھی یہ چیزیں ان کو دین سے نہیں روکتی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کیا فرمایا آپ نے؟ اتعجبون من دقت ساقے، تم لوگ عبداللہ بن مسعود کی دونوں پنڈلیوں کی باریکی کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو؟ کہا قسم اللہ کی. کیا فرمایا؟ قسم اللہ کی یہ دونوں پنڈلیاں جبل احد سے زیادہ بھاری ہوں گی میزان عدل کے اندر. مردانگی یہ ہے کہ آپ بات کیجئے تو پکی بات اور اچھی بات کیجئے، اور حق کو کھول کر کے رکھ دیجئے، اور حق بات کہنے کی ضرورت پڑے ظالم بادشاہ کے پاس بھی تو کہہ جائیے، نقصان کا اندیشہ مت کیجئے. عزیز دوستو، جیسے کہ آپ دوستوں کے سامنے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج ہمارے پاس جالیات الرس سے فضیلت الشیخ محمد شاہد مدنی حفظہ اللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں، تو الحمدللہ وہ تشریف فرما ہے. شیخ کا درس ابھی شروع ہوگا. جو بھائی ابھی تک باہر کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. تو عزیز دوستو، ہم اپنے اس جمعہ کے درس میں اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی مہمان کو یہاں دعوت دی جائے. مختلف علماء کرام یہاں پر ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہم ان سے ایسی باتیں سیکھیں کہ جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنے. تو الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہمارے پروگرام ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد تقریباً 1:45 بجے یہ درس ہمارا شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں ہم یہاں پر سنیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، آج جتنے فتنے ہیں اور جتنے آج ہمارے لوگ دنیا دادی میں مادہ پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے دین سے غافل ہیں. دین اسلام کے متعلق لوگوں کے پاس علم بھی نہیں اور عمل بھی نہیں. اسی علم اور عمل ان دونوں چیزوں میں اضافہ کے لیے ہم بھائیوں کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ہمارے دوست، وہ ہمارے بھائی جو ایک عرصہ دراز سے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے علم اور عمل کو دیکھ لیجئے، اور دوسری طرف ان لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ جو بہت بعد میں آ کر ہم سے ملے
یا جو ابھی تک نہیں آ رہے، آپ ان کے علم اور عمل کو دیکھ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے اور بڑا احسان ہے کہ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، لوگ علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اپنے عمل بھی سنوار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی اور اپنے عمل سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی مہمان شخصیت فضیلت الشیخ محمد شاہد مدنی حفظہ اللہ تعالی، جن کا تعلق جالیات الرس سے ہے، وہاں پر ایک عرصہ دراز سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی زیادہ سے زیادہ اپنے دین کا کام لیتا رہے۔ بھائیو، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے پاس یہاں یہ کبار علماء اکثر تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہم ان سے سیکھتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی کبار علماء ہیں انہیں لمبی عمر عطا فرمائے، ان کے علم اور عمل میں اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ محمد شاہد مدنی حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال تعالى في مقام آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، ہمارے سارے انتظامات درست فرمائے، نیکی اور بدی دونوں راستے دکھا دیے، وہ ہدینہ النجدین، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ جیسے ہم اپنی دنیا کے لیے بہتر راہ کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے دین کے لیے بھی وہ راستہ منتخب کریں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے۔ آج جس موضوع پر میں سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مرد کون؟ مرد کون؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے، قرآن و سنت کی روشنی میں مذکر اور مرد میں فرق ہے، اور یہ بات انشاءاللہ واضح ہوگی ابھی آپ کے سامنے کہ مذکر کیا ہے اور مرد کون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مذکر کو مرد نہیں کہا ہے، تو وہ مرد کون ہے صحیح معنوں میں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی صفات کیا ہیں، اور مرد والوں نے دنیا کے اندر، مردوں نے دنیا کے اندر کیا کیا خدمات انجام دیے ہیں، انشاءاللہ آپ اس پر غور کیجئے گا۔ لیکن اس سے پہلے مردانگی کے خلاف کیا کیا صفات ہیں جس سے قرآن و سنت نے بچنے کا حکم دیا ہے، ان صفات کو نہایت مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو انسانی صفات جو مردانگی کے خلاف ہے قرآن و سنت کے اندر، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ مرد کی طرف ہم چلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، آپ نے جو کچھ بھی اللہ سے مانگا ہے اللہ نے دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم مانگتے ہیں اور اللہ دیتا ہے۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی دو صفات کو بیان کیا ہے۔ ایک تو بڑا ظالم ہے، دیکھ لیجئے معمولی چیز پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کفار بڑا ناشکرا بھی ہے۔ اس سے کیا واضح ہوا کہ انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے، یہ دونوں مردانگی کے خلاف۔ آگے چلیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اور صفت ہے نا امید ہونا، ناشکرا اور فخر کرنے والا۔ اگر آپ سورہ ہود کا مطالعہ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو نعمت چکھاتے ہیں، رحمت دیتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس سے چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، بڑا نا امید ہو جاتا ہے، بڑا ناشکرا بن جاتا ہے۔ اس سے کیا واضح ہوا کہ نا امیدی بھی انسان کے اندر داخل ہے، مگر یہ کہ اللہ جس پر رحم فرمائے۔ آگے چلیے، انسان بڑا جھگڑالو بھی ہے، دیکھا بات پہ جھگڑ لیتا ہے، یہاں تک کہ گالی پر اتر آتا ہے، بندوق چلانا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں ایسا؟ لہذا اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے مَن یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کے اندر، کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، ہر تھوڑی بات پر جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح بہت مختصر انداز میں چل رہا ہوں، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ دیکھیے نا، تھوڑی سی بات ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے بچوں کو گالی دینا اور بد دعا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو مولانا صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا اور ایسا کہہ دیا تھا۔ تو انسان کو چاہیے زیادہ جلد بازی نہ کرے۔ چلیے، اسی طرح ایک اور صفت ہے انسان کی، بڑا بخیل ہے، بڑا بخیل بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، اگر تم لوگ رب کے خزانے کے مالک ہو جاؤ، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، خرچ کرنے سے رک جاؤ گے، خرچ نہیں کرو گے، بخالت کرو گے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان تو بڑا تنگ دل ہے اور بخیل ہے۔ ایک اور صفت لیجئے قرآن سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جنگ و جدال کرنے میں انسان بہت آگے ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، سورہ کہف کے اندر انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، جنگ و جدال کرنے والا ہے۔ اور یہ عام طور پر کفار کی صفت ہے، لیکن بسا اوقات مسلمانوں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام اس معاملے میں بڑے حریص تھے کہ جو بھی حکم آتا تھا سر آنکھوں پر رکھتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے آگے جھکا دیا کرتے تھے۔ لیکن بسا اوقات انسان کچھ ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو نہیں کہنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی صفت بیان کی وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، کفار باطل کے معاملے میں جھگڑ جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات مسلمان بھی جھگڑ جاتے ہیں ناسمجھی کے بنا پر۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا، تو آپ نے ان دونوں سے کہا، فاطمہ اور علی سے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ لوگ اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو دونوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری روح، ہمارے سانس اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے روک لیتا ہے، نہیں اٹھ پاتے ہم لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور اپنی ران پر مارتے ہوئے واپس ہوئے، کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے، جدل کرنے والا ہے۔ اس سے کیا واضح ہوا کہ انسان کو جدال سے پرہیز کرنا چاہیے، الا یہ کہ حق کے ساتھ۔ اور نا امیدی بھی انسان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان دنیا داری مانگتے ہوئے، پیسے کوڑی مانگتے ہوئے تھکتا نہیں ہے،
جتنا دے دیجئے اس کو ضرورت ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس ایک وادی بھر کر سونا ہو تو دوسری کی خواہش میں لگ جاتا ہے۔ ایک چیز ہے دوسری کی خواہش، دوسری آگے تیسری کی خواہش، انسان کے پیٹ کو کیا بھر سکتی ہے؟ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اسی طرح انسان کی ایک اور صفت ہے جو مردانگی کے خلاف ہے کہ انسان بڑا حریص ہے اور کچے دل کا مالک ہے، کچا دل ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بڑا تنگ دل پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی مصیبت آ جاتی ہے، فوراً ہکا بکا آ جاتا ہے۔ دیکھیے چہرے سے رونق غائب ہو گئی، سناٹا چھا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اب ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس خیر آئے تو بخیل ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے، سوائے نمازیوں کی حالت وہ نہیں ہوتی جو عام انسانوں کی حالت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور صفت لے لیجئے جو مردانگی کے خلاف ہے کہ انسان طاغی پیدا ہوا ہے، سرکش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ علق کے اندر، کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی پر آ جاتا ہے۔ کب آ جاتا ہے؟ ان رآہ استغنی، جب پیسے آ گئے، مال آ گئے، دولت آ گئی تو دیکھیے سرکشی پہ چلا آتا ہے، پاؤں زمین سے اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لے لیجئے جو کہ بات گزر چکی ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے اپنے رب کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کے لیے بڑا ناشکرہ ہے۔ یہ چند صفات انسان کے بارے میں قرآن کے اندر موجود ہے جس کا میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان میں سے اکثر صفت مردانگی کے خلاف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان صفات کو ہم بدل کر کے اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی کا خیال رکھیں تاکہ آپ کے اندر انشاءاللہ ان صفات کے اپوزٹ پیدا ہو جائے جو اللہ کا مطلوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب و مقصود ہے۔ اور اسی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مردوں کی تعریف کی ہے، ان اہل ایمان کی تعریف کی ہے، من المؤمنین رجال، مومنین میں سے بہت سے مرد ہیں۔ دیکھیے مومن تو خود ہی مرد ہے لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے مومنین میں سے بہت سے مرد ہیں، ما عہد اللہ علیہ، جو اللہ سے وعدہ کیا اس پر قائم ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعض تو ایسے ہیں جو اپنا ارادہ اپنا وعدہ انہوں نے پورا کر دیا رب کے ساتھ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مؤمنین میں سے بھی ان مردوں کی تعریف کر رہا ہے جو پکے ہیں اپنے ایمان کے اوپر، جو رب کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اس پر قائم و دائم ہے، کبھی انہوں نے تبدیلی پیدا نہیں کی ہے۔ آئیے آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، جو مرد ہوتے ہیں ان کے بچے دنیا میں آتے بھی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں جی، اور یہ بہت بڑی صفت ہے اور نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 35، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، جبکہ عمران کی بیوی نے کہا اے میرے اللہ میں نے آپ کے لیے نذر مانی ہے، منت مانی ہے، کیا جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے یہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہے۔ بتائیے معلوم نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن پہلے سے ارادہ ہے تاکہ ثواب ملتا رہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں گے۔ کاش کہ ہماری نیت بھی ایسے ہی ہوتی کہ ہمارے دل میں یہ جذبہ ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بچے دے رہا ہے اور آئندہ دے گا اس کو ہم دین کے لیے وقف کر دیں، تو سبحان اللہ یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نیت درست ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک آدمی رات کو نیت کر کے سویا کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے، تہجد بھی ادا کرنی ہے، اور اگر وہ سو رہ گیا نہیں اٹھ سکا، جب بھی اٹھے گا پڑھے گا پورا ثواب لے کے جائے گا۔ صحیح الترغیب کے اندر علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مرد ہیں اللہ کی نظر میں ان کا مقام کیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی صفات کیا ہے۔ تو یاد رکھیے مرد وہ ہوتے ہیں جو توحید پھیلانے میں پوری کوشش لگاتے ہیں اور جو
اللہ رب العالمین کے لیے خیر خواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ کے دوستوں کا دفاع کرتے ہیں. یہ پہلی صفت یاد رکھیے گا. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. سبحان اللہ. دوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ چل کر بھی آ سکتا تھا, لیکن ایک آدمی, ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. کس بنا پر آیا؟ قال یا موسیٰ, کہا اے موسیٰ, ان الملأ یأتمرون بک, اس علاقے کا جو ہیڈ ہے وہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے کہ آپ کو قتل کر دے. فخرج, جلدی نکلیے. انی لک من الناصحین, میں تمہارے لیے, میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں. دیکھیے اللہ کے ولی کو بچانے کے لیے ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام پر حملہ ہو جاتا, ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے, حملہ ہو جاتا. دیکھیے ان کو بچانے کے لیے دوڑتا ہوا آیا کہ ان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچے. کیا پتہ چلا کہ مرد کی ایک صفت یہ ہے کہ توحید اور اہل توحید کا پورا اہتمام کرتے ہیں, ذرہ برابر بھی نقصان ہونے نہیں دیتے. بات سے ہو, مال سے ہو, جسم سے ہو, وقت سے ہو, جہاں تک ہو, توحید اور اہل توحید کی مدد کرنی چاہیے. دوسری صفت لے لیجئے, مردانگی یہ ہے کہ آپ بات کیجئے تو پکی بات اور اچھی بات کیجئے, اور حق کو کھول کر کے رکھ دیجئے, اور حق بات کہنے کی ضرورت پڑے ظالم بادشاہ کے پاس بھی تو کہہ جائیے, نقصان کا اندیشہ مت کیجئے. اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. ہمارا دل تو کمزور ہے, چونکہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس دل میں محبت ہے تو دنیا ہی کی محبت, اللہ کی محبت تو میں سمجھتا ہوں 1% 2% بھی اگر ہو جائے تو غنیمت ہے. اور یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا, افضل جہاد ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون, آل فرعون میں سے ایک مومن مرد نے کہا. مومن تو خود ہی مرد ہے, لیکن اس کو مرد کہا جاتا ہے جو مردانگی کا مظاہرہ کر دے. کیا کہا؟ یکتم ایمانہ, اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا. اتقتلون رجلا, جی کہ تم لوگ ایسے مرد, ایسے آدمی کو قتل کرو گے, ایسے مرد کو قتل کرو گے. ان یقول ربی اللہ, جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. مومن آل فرعون میں سے مومن مرد نے کہا. اور کس کو قتل کرو گے؟ مرد کو. اس سے اشارہ کیا نکلا کہ جو توحید والے ہیں, حق والے ہیں, وہ سب مرد ہیں, خواہ وہ نبی ہو, خواہ وہ ولی ہو, خواہ اہل ایمان ہو, جو دین کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تیسری صفت لے لیجئے, مرد کون ہے؟ مرد وہ ہے جو فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے, فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے, فتنوں سے بچا کر اپنے آپ کو حق پر ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس دن سے ڈرتا ہے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے, جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور آسمان و زمین میں تبدیلی جب آ جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ثابت قدم رکھے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, ذرا توجہ کیجئے, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ مرد ہیں, یہ کچھ مرد ہیں جنہیں اللہ اکبر تجارت, بیع و شراء, اللہ کے ذکر سے, عبادات سے, نماز سے, زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے. مرد ہیں, خاص مردوں کی بات چل رہی ہے. یہ دنیا داری سے اپنے دلوں کو الٹ پلٹ نہیں کرتے ہیں, مرعوب نہیں ہوتے دنیا داری اور پیسوں کو دیکھ کر. ہم و غم کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو یاد کریں. اولین مقصد ان کا یہ ہے, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. سورہ نور کے اندر یہ آیت موجود ہے. اسی طریقے سے ایک اور مرد کی صفت لے لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد وہ ہے جو مناسب رائے رکھتا ہو, اچھی بات کرتا ہو, اس کے اندر مروت ہو, اس کے اندر بہادری ہو, اس کے اندر حق کے لیے آپس میں تعاون ہو. یہ مرد کی صفت ہے. اور ان کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے؟ صحیح عقیدے پر ہوتی ہے, عبادات پر ہوتی ہے, اخلاق پر ہوتی ہے, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا, تھوڑی دیر پہلے آیت گزری, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنوں میں سے بعض مرد ایسے ہیں جنہوں نے جو کچھ اللہ سے وعدہ کیا اس وعدہ کو پورا کر جاتے ہیں, اور بعض انتظار میں ہیں, کبھی بھی تبدیلی نہیں لاتے.
اللہ اکبر، وہ مرد ہیں جو مستقبل کی فکر میں ہوتے ہیں، امت کی فکر میں ہوتے ہیں، خواتین کی فکر میں ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے دین کی طرف کیسے آئیں، اسلام کا کایا کیسے پلٹی کھائے اور اسلام کو اور اہل اسلام کو کامیابی کی طرف کیسے لے جائیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک لوگ اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ وہ بھی مرد ہے محمد بن قاسم جو کہاں سے اٹھ کر کہاں گیا، اللہ اکبر، انقلاب پیدا کر دیا۔ ایسے لوگوں کو آج ہم لوگ ویسے ہی یاد کر رہے ہیں جیسے آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور جو لوگ دین کی خدمات انجام نہیں دیتے ایسے لوگ کبھی بھی یاد نہیں کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، مردوں کو کبھی بھی چہرے اور ہاتھ پاؤں سے نہ پہچانیے گا جب تک ایمانی قوت ان کے اندر نہ دیکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کسی درخت سے کچھ مسواک وغیرہ کاٹ کر لانے کا حکم دیا۔ آج تو ہم لوگ مسواک جانتے ہی نہیں، برش جانتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ جانتے ہیں، مسواک نہیں جانتے ہیں۔ یہ سنت بھی لوگوں کے نزدیک مفقود ہے۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ درخت پر چڑھے تو صحابہ کرام ان کی پنڈلی کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے۔ باریک پنڈلی تھی، پتلی پنڈلی تھی، کہا یہ بہت باریک پنڈلی عبداللہ بن مسعود کی، اللہ اکبر، لوگ ہنسنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کیا فرمایا آپ نے؟ اتعجبون من دقت ساقے، تم لوگ عبداللہ بن مسعود کی دونوں پنڈلیوں کی باریکی کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو؟ کہا قسم اللہ کی، کیا فرمایا؟ قسم اللہ کی، یہ دونوں پنڈلیاں جبل احد سے زیادہ بھاری ہوں گی میزان عدل کے اندر۔ یہ روایت مسند امام احمد میں ہے، ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ چلیے، اور یاد رکھیے گا، مرد وہ ہوتے ہیں جو کبھی بھی حق بات کہنے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقل کیا، قال رجلان، دو مردوں نے کہا، دو مرد من الذین یخافون، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انعم اللہ علیہم، اللہ رب العالمین نے ان دونوں پر انعام کیا تھا۔ بات چیت چل رہی تھی، لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا، موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا رب جو آسمانوں پر ہے وہ جاؤ، جا کر لڑو، ہم نہیں جاتے لڑنے کے لیے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں۔ تو ان دو مردوں نے ان کو نصیحت کی، کیا فرمایا؟ ادخلوا علیہم الباب، دروازے سے داخل تو ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب داخل ہو جاؤ گے تم لوگ غالب ہو کر کے رہو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آدمی حق کی بات کہہ دے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے، وہ آدمی مرد ہے، وہ آدمی کیا ہے؟ آج بھی دیکھیے شرک و کفر کے ماحول میں، بدعت اور خرافات کے ماحول میں دیکھیے گا ہزاروں ہزار لوگ کرنے والے ہیں، ایک آدمی بھی محبت کے ساتھ ایک بات کہنا گوارا نہیں کرتا۔ ارے آپ کہہ دو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس بات کی پرواہ نہ کرو، لوگ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ چلیے، ایک مرتبہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق کے ایک مشہور شہر حیرہ کا محاصرہ کیا تو فوج ان کی کم پڑ گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ ذرا سا کچھ ہیلپ کی جائے، مدد کی جائے۔ تو ابو بکر صدیق نے ایک صحابی کو بھیجا، ایک صحابی جن کا نام تھا قعقاع بن عمرو التمیمی، ایک صحابی کو بھیجا۔ کہا ایک سے کیا ہوگا، ہمیں تو کم سے کم 500,000 کی ضرورت ہے، ایک سے کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر قربان جائیے، کہا جس فوج میں قعقاع بن عمرو التمیمی ہو کبھی بھی وہ فوج مغلوب نہیں ہو سکتی، وہ ایک قعقاع 1000 مقاتل سے 1000 فوج سے بہتر۔ دیکھیے مرد کا تذکرہ ہو رہا ہے، تعداد کے لیے، جسم دکھانے کے لیے تو ماشاءاللہ آج مسلمانوں کی تعداد اتنی پہنچ گئی ہے جو کبھی نہ پہنچی تھی، لیکن پوری دنیا میں زیادتی ہو رہی ہے۔ کوئی آواز بلند کرنے والا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا ہے علماء سلف نے، یا لہو دین من لہو رجال، دین وہ ہے
کہ دین کے ہیلپرز، دین کے لیے مرد آ جائیں سامنے۔ لہٰذا آپ اس بات پر ذرا سا غور کیجئے گا، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مدد طلب کی مصر کو فتح کرنے کے لیے، مصر کو فتح کرنے کے لیے، اور ایک لیٹر لکھا۔ تو انہوں نے کیا کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ 4 آدمی بھیج رہا ہوں۔ کتنے آدمی؟ 4 آدمی، اور ہر آدمی 1000 کے مقابلے میں، ہر آدمی 1000 کے مقابلے میں 4 بھیج رہا ہوں۔ ایک آدمی 1000 کے مقابلے میں، 4,000 کے مقابلے میں 4 کو بھیجا۔ زبیر بن عوام کو بھیجا، مقداد بن عمرو کو بھیجا، عبادہ بن صامت کو بھیجا، مسلمہ بن مخلد کو بھیجا۔ یہ چاروں صحابی جب تشریف لائے، اللہ رب العالمین نے مصر کو ان کے ہاتھوں پر فتح کر دیا۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اسلام کو صرف اہل ایمان کی ضرورت نہیں ہے جو بالکل ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی ضرورت ہر معاملے میں، دعوت کے لیے، توحید کے لیے، عبادات کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، جو اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں، قربانی پیش کرنے والے ہوں۔ اور اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے اس فتنے کے دور میں جیسا کہ شیخ ابو محمد بھائی نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ علم اور اسی حساب سے عمل کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ عمل نہیں ہے تو علم کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو یہ نہیں کہا جی جائیے 5 وقت کی نماز پڑھیے، کہا نہیں، کہا اٹھ جائیے آج ہی سے دعوتی کام شروع کر دیجئے، نہیں کہا یا ایھا المزمل، کیا کہا اس کے بعد؟ قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ اکبر۔ یہ بڑا ہی دلچسپ عمل ہے کہ آدمی قیام اللیل کا اہتمام کرے، جو رات کو رب کے سامنے کھڑا ہوگا قربانی پیش کر کے تو انشاءاللہ وہ ہر طرح کی قربانی پیش کر سکتا ہے۔ یہ ٹریننگ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرے اس کے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینے کے کسی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے صحابہ کرام کی کچھ جماعت تھی۔ آپ نے کہا کہ بھئی آپ لوگ کچھ تمنا کرو۔ کیا کرو؟ تمنا کرو۔ اگر آپ سے کہا جائے کچھ تمنا کرو، کچھ بتاؤ، کیا بتائیں گے آپ؟ ایک دکان ہے تو 4 ہو جائے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس یہی باقی ہے۔ اگر آپ کے گھر نہیں بنے ہیں تو بہترین بلڈنگ بن جائے، اسلام آباد کے اندر، بامبے کے اندر، یہی کہہ سکتے ہیں۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا دیکھیں مزاج کی بات ہوتی ہے، جیسی تربیت ہوتی ہے ویسی بات ہوتی ہے۔ کہا ایک نے کہ اگر ہمارے پاس یہ گھر بھر کر سونا ہو تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ ہم ہوتے تو کہتے بڑی بلڈنگ تیار کر دو۔ دیکھیے تربیت والی بات ہے۔ کہا کہ دوسرے سے آپ بھی کچھ تمنا کرو۔ کہا کہ اگر ہمارے پاس یہ گھر بھر کر موتی ہو جائے، چاندی ہو جائے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، زیورات ہو جائے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ سارے لوگ اپنے اپنے تمنا پیش کرنے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی مرد تھے، مرد تھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ اکبر، میں تو یہ تمنا کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس کچھ مرد ہوتے، مردوں کی بات چل رہی ہے، کچھ مرد ہوتے ابو عبیدہ بن جراح کی طرح سے، معاذ بن جبل کی طرح سے، سالم مولا ابی حذیفہ کی طرح سے، ان سب کو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لگا دیتا۔ اور کر رہے ہیں۔ لہٰذا مرد وہ ہے جو ہر وقت اللہ کے دین کی فکر میں لگا ہے۔ آج ہم مرد کون ہیں؟ مرد کون ہے؟ بسا اوقات ہماری بات لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ مرد کون ہے جو کلین شیو کرنے والا ہو؟ سبحان اللہ۔ اس میں تو عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور اسی لیے عورتوں کے پاس ایسے لوگ گزرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے وہ پردہ نہیں کرتی، داڑھی والوں سے پردہ کرتی ہے۔ تجربہ والی بات ہے یہ سب، اور آپ غور کر لیجئے گا۔ چلیے اسی طریقے سے اسلام میں مال اور جاہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا، جاہ و منصب بڑے بڑے آپ لے لیں اس کا حکم نہیں دیا۔ اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسلام میں تو اعتبار ہے جو اخلاق فاضلہ پیدا کر لے، اپنے اعمال کو سنوار لے اللہ کی مرضی کے مطابق، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ سے کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، اگر یہ نکاح کا پیغام دے کوئی رد نہیں کرے گا، اگر کسی کے پاس شفاعت کرے، سفارش کرے تو لوگ قبول کریں گے، ظاہر سی بات ہے پہنچا ہوا آدمی دنیاوی جاہ و منصب کے ناحیے سے۔ ایک دوسرے صحابی گزرے تو کہا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فقیر ہے، محتاج ہے، فقراء المسلمین میں سے ہے، محتاج آدمی ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے گا لوگ چہرہ دیکھ کر کے رد کر دیں گے۔ کہا شفاعت کریں گے؟ شفاعت بھی نہیں قبول کرے گا۔ کہا سنو سنو اور آپ بھی سنیے گا، کہا سنو یہ روئے زمین میں بہتر انسان ہے اللہ کے نزدیک، دنیا والے جو کچھ بھی کہیں۔ اور بعض روایت میں آیا ہے کہ بعض نیک لوگ جن کے جسم پر کوئی زیادہ اچھا لباس بھی نہیں ہے، دیکھنے میں اچھے معلوم نہیں دیتے، اگر اللہ پر قسم کھا لیں، اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ دے گا۔ غور کر رہے ہیں؟ اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کا مقام نہیں جو دنیا داری میں آگے ہوں، بلکہ جو دینداری میں آگے ہوں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے بڑھانے والے ہوں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہے۔ اور سب سے بڑے مرد کا تذکرہ اگر میں کر دوں، سب سے بڑے مرد کا، ایسا مرد دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ ہمارے اور آپ کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، وہ موقع بھی یاد کیجئے جب لوگ ہر طرح سے دباؤ دے رہے تھے، اسلام چھوڑو، لڑکی چاہیے لڑکی لے لو، لائن میں لگا دیتا ہوں، جاؤ منصب چاہیے جاؤ منصب دے دیتا ہوں، فلاں چاہیے فلاں چیز بھی دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ جملہ کتنا پیارا ہے جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا تھا اس وقت۔ کہا تم لوگوں کی بات پوری ہو گئی؟ کہا بالکل بات پوری ہو گئی۔ کہا سنو جی، اگر تم لوگ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دو، چاند کو بائیں ہاتھ پر رکھ دو، اور میں پریشان ہو جاؤں سورج اور چاند کے لہر سے، گرمی سے، پھر بھی اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کیسا استقامت، کیا ثبات قدمی، سبحان اللہ۔ آدمی پہاڑ کو تو ہلا سکتا ہے لیکن ایک بندے مومن کو جو مرد ہے ان کو نہیں ہلا سکتا ہے۔ چلیے تو آئیے، جو نیک مرد ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کی کچھ صفات قرآن و سنت نے مختصر انداز میں پیش کیا ہے۔ ان میں سے پہلی صفت آپ لوگ یاد رکھیے گا، جو بھی مرد ہوگا، مسلم ہوگا، تو ہر طرح کی طہارت کا خیال کرے گا، ہر طرح کی طہارت کا خیال کرے گا۔ یہ ہر طرح کی طہارت سے مراد کیا ہے؟ طہارت ظاہر، حسی اور طہارت معنوی، دونوں کا خیال کرے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ طہارت حسی کا تو لوگ خیال کر لیتے ہیں، اچھے کپڑے ہیں ماشاءاللہ، خوشبو بھی لگا کر نکلتے ہیں، ٹپ ٹاپ میں نکلتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ طہارت معنوی، جو دلی صفائی ہے، اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے بہت سے لوگ۔ اور کلمہ پڑھنے والوں نے ایسے ایسے عقیدے رکھے کہ آسمان بھی رو رہا ہے، زمین بھی رو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ سوچئے، اللہ کی شان میں گستاخیاں، اللہ کو گالی دینا، یہ آج کے مسلمانوں کا عام طور پر شیوہ ہو چکا ہے۔ کیا لوگوں نے نہیں کہا اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ موجود ہے؟ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، دلائل نہیں پیش کرنا چاہتا۔ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ اذان کا پہلا جملہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ میں قرآن و سنت کے دلائل بھی نہیں جا رہا ہوں، لیکن بتائیے جو اللہ سب سے بڑا ہے، آسمانوں سے، زمینوں سے، پہاڑ سے، پٹھار سے، سب کچھ سے بڑا ہے، یہاں تک کہ سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اس سے بھی بڑا ہے، آپ زمین پر کیسے لے آئے؟ ہر جگہ کیسے لے آئے آپ؟ اگر ایسی بات ہوتی تو مجھے بتایا جائے، معراج والے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیڑھی لگائی گئی، پہلے آسمان پر گئے، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، جبریل سدرۃ المنتہا پر رک گئے، رکے کہ نہیں رکے؟ کہا اب گنجائش ہمارے پاس نہیں، اب آپ جائیے، اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ لوگوں کا عقیدہ دیکھیے، مسلمان کا عقیدہ، کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ ہر جگہ موجود ہے۔ اچھا ٹیبل کے نیچے بھی ہے، ٹیبل کے نیچے بھی ہے، اللہ اکبر۔ بتائیے کتنے دلائل ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ یہاں تک لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اللہ ہم سب کو اس سے دور رکھے۔ کہا ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے، اور بدبخت لوگ بدبختی میں اتنے بڑھ گئے، یہاں تک کہہ دیا اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے، جو میں ہوں، سبحان اللہ۔ بتائیے اس سے برا کوئی عقیدہ ہو سکتا ہے؟
تصور نہیں کریں گے آپ اس کا۔ لہٰذا جیسے طہارت ظاہر کا اہتمام کیا جا رہا ہے، طہارت معنوی کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جو جو اللہ کی صفت تھی سب کو کھینچ کھینچ کے اللہ سے بندوں کے اندر دے دیا لوگوں نے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ دین کو قرآن و سنت سے سیکھیے گا، لوگوں کے منہ سے نہ سیکھیے گا۔ اگر لوگوں کے منہ سے لینا شروع کر دیا، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں وہ کہہ رہے ہیں، فلاں وہ کہہ رہے ہیں، فلاں وہ، اس کا مطلب آپ ہدایت پر نہیں آ سکتے، اور آپ کا دل طاہر نہیں ہوا، تزکیہ نفس آپ کا نہیں ہوا۔ 11 قسمیں اٹھا کر اللہ نے بتایا ہے والشمس وضحاها کے اندر، آگے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاها۔ گندگی جب تک کلین نہیں کرو گے کامیاب، خواہ پوری زندگی نماز پڑھتے رہو، پوری زندگی روزہ حج کر کے گزر جاؤ، ایک ایک نہیں 50 حج کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ کلین نہیں ہوگا آپ کا۔ اور یہی عقیدہ صحیح ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن جہاں تک ظاہری صفائی کا تعلق ہے ان کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 108 کے اندر، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ، آپ زیادہ مستحق ہیں کہ اس میں کھڑے ہوں۔ اور آگے فیہ رجال، فیہ رجال، اللہ اکبر، اس میں کچھ مرد ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہ چاہتے ہیں کہ صفائی اور طہارت کا اہتمام کریں، واللہ یحب المطہرین، اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ ہاں؟ اہل قباء کے بارے میں، اللہ جزائے خیر دے۔ دیکھیے اس میں بھی رجال ہیں ماشاءاللہ۔ اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی، اس میں وہ طہارت کا اتنا اچھا اہتمام کرتے تھے، جب وہ حمام جاتے تو جانے کے بعد پہلے مٹی سے صاف کرتے پھر دھوتے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، اور اللہ نے ان کی تعریف قرآن میں کی، جو کہ ایک شارٹ بک ہے، مختصر سی کتاب ہے۔ یہ ان کی طہارت کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ کافی ہے، کافی ہے۔ چلیے زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے۔ دوسری بات، جو اللہ کے ساتھ سچے ہوں گے، جو اللہ کے ساتھ سچے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حق میں بہتر معاملہ کرتا ہے۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے ہوتے، آج ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کے ساتھ سچے نہیں ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیبی مدد کا معاملہ ہمارے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ سچے ہو جائیے، بالکل سیدھے ہو جائیے، اسٹرکٹ اللہ کے دین پر، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر سے بہتر معاملہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ اور اس سلسلے میں بہت زیادہ حدیث ہیں، دلائل ہیں، بس ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دیہاتی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان قبول کیا، آپ کی پیروی کرنا شروع کر دیا، پھر کہا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے ہجرت کرو۔ تو جو پرانے مسلمان تھے صحابہ کرام، نئے مسلمان کی تربیت کیا کرتے تھے، تعلیم تربیت وغیرہ سب کیا کرتے تھے۔ ایک غزوہ کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی مال غنیمت متعین فرمایا، تقسیم کیا۔ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا وہ حصہ لے کر جو صحابہ کرام نے تقسیم کر کے دیا تھا۔ کہا کہ یہ آپ نے مجھے کیوں دیا ہے؟ کہا کہ بھائی یہ تمہارا حصہ نکلا۔ کہا میں اسی کے لیے مسلمان ہوا ہوں کہ مجھے مال چاہیے، مجھے دولت چاہیے؟ کہا قسم اللہ کی میں اس کے لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں، میں تو مسلمان ہوا ہوں کہ رب کو راضی کر کے اس کی جنت میں داخل ہو جاؤں، اس بنا پر میں مسلمان ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے انسان اپنے مقاصد اور اپنے منصب اور اپنے سوچ کی بلندی پر ہوتا ہے، اس کے بعد کیا کہا؟ میں تو اس لیے مسلمان ہوا ہوں، تیر نکال کر کے دکھایا، کہا کہ یہ مجھے یہاں لگے، یہاں لگے، اور اس کے بعد میں دنیا سے جاؤں اور رب کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ دیکھیے ہم لوگ بھی صحابہ کرام ہیں، یہ بھی مسلمان ہوا ہے، لیکن سوچ اس کی اپنی الگ ہے۔ مال کو کون نہیں چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مال کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جب لوگ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے اور یہ بھی نکلے، انہوں نے بڑے دریا دلی سے مقابلہ کیا، تیر لگی، اس کے بعد یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے کیا فرماتے ہیں؟ ہوا کیا وہ وہی ہے جو اس طرح کی بات کر رہا تھا ابھی؟ لوگوں نے کہا بالکل. کہا دیکھیے اس نے اللہ کے ساتھ سچائی کا مظاہرہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ کیا. جب یہ شہید ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے میں ان کو کفن دیا، اور آپ پر نماز جنازہ ادا کی. اس کے بعد دعا کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، شہید کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے وجوبی طور پر نہیں ہے، استحبابی طور پر ادا کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے اس صحابی پر کیا. پھر اس کے بعد دعا کرتے ہوئے نماز جنازہ میں کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ اللہم ان ھذا عبدک، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، خرج مہاجرا فی سبیلک، تیری راہ میں نکلا ہوا ہے، فقتل شہیدا، شہید ہو گیا، وانا شہید علی ذلک، اور میں گواہی دے رہا ہوں. یہ روایت نسائی کے اندر ہے اور حدیث صحیح ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رب العالمین سے سچے دل سے شہادت کا سوال کرے گا، خواہ اس کی موت بستر پر آئے، اللہ رب العالمین شہداء کے مقام پر پہنچا دیتا ہے. دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے، اپنے ہو یا اغیار ہوں. اس کے باوجود جب آخری عمر میں حج کرنے تشریف لے گئے، مقام ابطح مکے میں ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری رعیت منتشر ہو گئی، میری ہڈی کمزور پڑ گئی، موت کا وقت قریب آ گیا، مجھے دنیا سے نکال کہ میں فتنوں سے دوچار ہو کر نہ نکلوں، فتنوں سے باہر ہو کر نکلوں. اس کے بعد دعا کر رہے ہیں اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں تیری راہ میں شہادت کا سوال کرتا ہوں، اور موت رسول اللہ کے شہر میں ہونی چاہیے، شہادت بھی چاہیے، موت بھی چاہیے. کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ شہید ہو اس کو کہاں نکلنا چاہیے؟ دشمن کے مقابلے کے لیے ایٹ اے ٹائم شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت چاہ رہے ہیں. یہ تو دونوں ٹکراؤ والی بات ہو گئی نا. صحابہ اکرام نے کہا کہ عمر فاروق آپ چلیے دشمن سے مقابلے کے لیے. کہا کہ نہیں، میں نے جو دعا کی ہے اللہ میرے مطلوب کو پورا کر دے گا، اللہ اکبر. ان کا واقعہ تو معلوم ہے کس طرح شہید ہوئے، مدینے میں رہ کر شہادت سے بھی دوچار ہوئے، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بھی نہ چھوٹ سکا. یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ ایسے مرد جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے موقف کو رد نہیں کرتا ہے. چلیے، اور اسی طریقے سے سنت کے اندر بھی ان مردوں کی صفت بیان کی گئی ہے. وقت قریب جا رہا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں مرد وہ ہے جو تمام فرائض کا اہتمام کرنے والا. سبحان اللہ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اور آپ اپنے دل کو اللہ رب العالمین کی محبت سے معمور کرتے، سرشار کرتے، اور کسی بھی فرائض میں کوتاہی نہ کرتے. اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے اعمال کی رہنمائی کر دیجئے کہ میں بجا لا کر جنت میں داخل ہو جاؤں. کیا آپ کی تمنا کبھی ہوتی ہے کہ ان اعمال کو معلوم کر لیں کہ بجا لا کر جنت میں ہم بھی داخل ہو جائیں؟ یہ ہم و غم والی بات ہے. ہم و غم ان کا کچھ اور تھا، ہمارا ہم و غم کچھ اور ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، کسی کو شریک نہ کرنا. فرض نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا. اتنا سننا تھا. کہہ رہا ہے والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کروں گا، اتنے ہی پر رہوں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، اتنے ہی پر رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ جانے لگا، کہا کہ اگر کسی جنتی آدمی کو، کسی جنتی مرد کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو اگر یہ مستقیم رہا، استقامت پر رہا. یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر صلاح پیدا کرے، دوسرے بھائیوں کی ہدایت کا بھی، کہ اس کی بھی فکر کرے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے دل میں لائٹ ہو، ویپر لائٹ ہو، روشنی جل رہی ہے، تو ظاہر سی بات آپ اپنے اندر تک کیوں رکھتے ہیں؟ ارے آپ دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجئے. اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا.
خواب میں کیا دیکھا؟ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا ہے، میرے ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا ہے جس میں بہت زیادہ نرمی بھی ہے اور چمک بھی ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو ان کی بہن حفصہ نے، جو ام المؤمنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، یہ بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمر نیک آدمی ہے۔ کیا ہے یہ؟ رجلا صالحا، نیک آدمی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر بہت اچھا آدمی ہے، کاش یہ تہجد کا اہتمام کر لیتا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا پیارے نبی کے زبان سے کہ انہوں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ بتائیے، جبکہ حکم نہیں دیا آپ نے، صرف ترغیب دلائی، اور اس کے بعد پوری زندگی کے رخ کو بدل دیا۔ چونکہ جو اللہ کے نبی کو پسند ہو ہمیں اور آپ کو پسند نہ ہو تو یہ سچی محبت نہیں مانی جائے گی۔ اور تیسری بات، دین کی راہ میں کوئی تکلیف آئے یا تکلیف آنی ہے، اس پر آپ صبر کیجیے گا۔ اور یہ بہت بڑا مقام ہے جس کو اللہ نے سورہ عصر کے اندر بیان فرمایا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، آپ بار بار پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جو کفار و مشرکین ہمیں تکلیف دے رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی تکلیف صحابہ نے اٹھائی ہے مکے میں 13 سال، آپ تصور میں نہیں لا سکتے۔ ہم تو یہاں اچھے اچھے کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سمجھے دین کا سارا کام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جو دین میں جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی تکلیف اس کے حصے میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے، جو مرد تھے، مرد کا تذکرہ چل رہا ہے نا، جو مرد تھے، اللہ اکبر، انہیں پکڑ کر زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آڑی سے ان کو چیر دیا جاتا تھا، اور ان کے گوشت کو نوچ دیا جاتا تھا، ہڈیاں الگ کر دی جاتی تھی، پھر بھی یہ چیزیں ان کو دین سے نہیں روکتی تھی۔ اور یہاں پر یاد رکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ہاں جی، تم لوگوں نے جنت کو کیا چاول دال کی طرح بنا لیا ہے کہ پکاؤ جلدی سے منہ میں رکھ لو، ان تدخلوا الجنہ، جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، وہ حالات تمہارے ساتھ ابھی آئے نہیں جو اگلوں کے ساتھ آ چکے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ہر طرح کی تکلیف آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، بھوک آئی، وَزُلْزِلُوا، سب کے سب ہلا کر رکھ دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے، اہل ایمان بھی کہنے لگے، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے خبر دی، ٹھیک ہے، أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ بھی یاد رکھ لیجئے، وقت چونکہ قریب ہو گیا، کہ دین پر ثبات قدمی اور استقامت بہت ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے، ہم لوگ اکھڑ جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے کچھ کہہ دیا، جالیات کے درس میں آنا چھوڑ دیا، یہی استقامت ہے ہمارے اندر؟ یہ ہمارا موضوع استقامت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی تکلیف اٹھائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے ہی مقام کو بلند کرے گا۔ امام اہل سنت والجماعت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے ان کو۔ کون سا مسئلہ پیدا ہوا؟ یہی قرآن کریم ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے یا مخلوق؟ آپ سے پوچھا جائے، ارے کوئی بات نہیں، کچھ بھی کہہ دو جی، جان چھوڑاؤ اس سے، ہم لوگ کیا کہیں گے؟ جان چھوڑاؤ، بس زیادہ بحث مت کرو، سب سے زیادہ بحث شیطان نے کیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کہہ کے ہم لوگ ٹال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک طرف ایک مخلوق کھڑی ہوئی ہے، احمد ابن حنبل کے منہ سے جو نکلے گا ہم لوگ نوٹ کریں گے، لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی۔ دوسری طرف اس زمانے کے تقریباً جتنے علماء تھے تقریباً سب کے سب پھسل گئے۔ کیوں؟ معتزلہ نے اور معتزلی بادشاہ نے، ان سبوں نے دلیل پیش کر دی، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو ہر چیز کا خالق ہے تو اس کا بھی خالق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام احمد بن حنبل سے کہا گیا، آپ کیا کہتے ہو؟ آپ بھی وہی بات کہتے ہو جو لوگوں نے کہی ہے؟ کہا میں تو وہ نہیں کہتا ہوں، میں مرد تھے، میں وہ نہیں کہتا ہوں۔ کہا کیا کہتے ہو؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دلائل پیش کیے قرآن کریم سے، سنت مطہرہ سے، لیکن ہٹ دھرم ماننے والے کہاں ہوتے ہیں؟ ایک دلیل یہ بھی پیش کی تھی، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور بہت سے دلائل پیش کیے
لیکن جب بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، بہت زیادہ تکلیف دی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، بے ہوش کیا گیا، تاریخ جیل میں ڈال دیا گیا، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے قصوں کو پڑھ کر کے انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ اندھیرا جیل ہو، بتائیے سبحان اللہ، جو آپ پڑھیں گے دیکھیں گے، پانی، وضو کے لیے پانی تلاش کرتے تھے اندھیرے میں کہ پانی کہاں ہے، کہاں پر کون سا سامان ہے، سبحان اللہ، ہم تصور میں نہیں لا سکتے جو خدمات انہوں نے انجام دی، اور وہ آج ہمارے سامنے ایسے زندہ ہے جیسے آپ ہمارے سامنے، بلکہ اس سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو، ہمیشہ قربانیوں کے بعد ایمان قوی ہوتا ہے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس آزمائش کا سلسلہ ختم کر دیا ان پر سے، اور ماشاءاللہ سارے کے سارے لوگ مرعوب ہو کر رہ گئے۔ کہا، اتنی تعریف کی ان کی، کہا ابو بکر صدیق کے زمانے میں ردت کا واقعہ پیش آیا تو ان کے ساتھ صحابہ تھے، لیکن اس زمانے میں ردت کا واقعہ پیش آیا تو احمد ابن حنبل کے ساتھ کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ غور کر لیجیے آپ، کتنی آزمائش ہوئی لیکن ثبات قدمی اختیار کی ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے ثبات قدمی اختیار کرے، اور یہ ثبات قدمی کس بنا پر؟ صرف عقیدے میں نہیں، ہم لوگ صرف عقیدے ہی کو لے لیتے ہیں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، داڑھی رکھنے میں، سبحان اللہ، داڑھی کی بات بار بار آ جا رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ کہ ہم لوگوں نے داڑھی کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں شادی نہیں ہوگی، سبحان اللہ، سارے شادی داڑھی والے بغیر شادی کے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ تو آج سے توبہ کر لیجئے کہ ہم داڑھی کلین شیو نہیں کریں گے۔ بولیے، آواز ادھر سے نہیں آ رہی ہے، پھر بھی آواز ہے کم، ابھی بھوک تو زیادہ نہیں لگ گئی؟ نہیں، بہرحال دیکھیے، یہ فرض ہے داڑھی رکھنا، سنت کہہ کر کلین شیو نہ کیجیے گا، فرض ہے، موڑنا حرام ہے، لہذا ہر مسلمان اس کا اہتمام کرے۔ میں دلائل میں نہیں جا رہا ہوں، بس ایک عام سی بات کر دے رہا ہوں کہ ثبات قدمی کے خلاف ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ ثبات قدمی کے خلاف پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، سارے صحابہ نے رکھی ہے، اور یہ کلین شیو کرنے کی لعنت کہاں سے آئی معلوم ہے آپ کو؟ کہاں سے آئی ہے؟ پرانی بات کو چھوڑ دیجئے، ہم لوگ ماڈرن دور کے ہیں۔ ہم لوگ کس دور کے ہیں؟ ماڈرن دور کے ہیں۔ یہ 1802 یا 4 عیسوی میں ایک پادری گزرا ہے، سب سے پہلے اس نے کلین شیو کیا ہے۔ بتائیے، اب آپ 1802 عیسوی میں جو پادری ایک کلین شیو کرے، ہم اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں یا ان کے پیروکار ہیں؟ بتائیے، ایک مسلمان پادری نے اسلام قبول کیا، اس حقیقت کو اس نے بیان کیا ہے، بتائیے۔ لہذا آدمی کو چاہیے اس کا اہتمام کرے۔ اور آگے آئیے مختصر انداز میں کہ آدمی تمام حرام کاموں کو چھوڑ دے، تمام حرام کاموں کو چھوڑ دے، ان میں سے مرد عورت کی مشابہت اختیار نہ کرے، عورت مرد کی مشابہت اختیار نہ کرے، اور جتنی برائیاں ہیں سب کو چھوڑ دے، جتنے حرام کام ہیں سب کو چھوڑ دے۔ اسی طریقے سے معاملات میں آدمی کو چاہیے وہ طریقہ اختیار کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے ہاتھ نیچے لگا دیا۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، دھوکہ دینے والے، اچھا آئٹم اوپر رکھتے ہیں اور جو دب ہے 2 نمبر ہے اس کو نیچے کر دیا، سمجھ رہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیا تو دیکھا کہ نیچے تر ہے، کہا یہ کیا ہے جی؟ کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی نا تو ذرا غلہ تر ہو گیا ہے، تو کہا اس کو اوپر رکھتے۔ کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کا سارا معاملہ لائٹ والا ہوتا ہے، اندھیرے والا معاملہ نہیں ہوتا ہے، لین دین، خرید و فروخت جو بھی کیجیے ایسا معاملہ کیجیے آپ۔ ایک اور آخری صفت لے لیجیے، وقت زیادہ ہو گیا، کہ امانت، قناعت اور حکمت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے مومن امانت دار ہوتا ہے، مومن اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس پر قناعت کرنے والا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ حکمت والا ہوتا ہے۔ خاص طور سے دعوتی کام میں حکمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے پہلے ایک آدمی نے ایک گھر خریدا تو اس میں دیکھا کہ سونا رکھا ہوا ہے، سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا مکان مالک سے، آپ سے ہم نے زمین لی ہے، سونا نہیں لیا، آپ سے ہم نے زمین اور گھر لیا ہے، ہم نے سونا نہیں لیا۔ تو زمین والے نے کہا، ہم نے زمین بھی دی ہے، گھر بھی دیا، گھر میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ دے دیا آپ کو۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں آپ سے یہ سب نہیں لوں گا، آپ سونا اپنا واپس لے جاؤ۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ رکھ لیتے، بتاتے ہی نہیں کہ سونا بھی ہے۔
یہ کہ امانت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ امانت کے خلاف. اور آگے چلیے، یہ دونوں اپنا فیصلہ کرانے کے لیے قاضی صاحب کے پاس لے گئے، جھگڑ گئے. یہاں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں پیدا ہوگا. کہا جی، قاضی صاحب نے کہا دونوں سے، کیا تم دونوں کے پاس اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرے پاس لڑکا ہے، دوسرے نے کہا میرے پاس لڑکی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر رہا ہوں، کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. تو قاضی صاحب نے کہا تمہارے پاس لڑکا ہے، اس کے پاس لڑکی ہے، دونوں کی شادی کر دو آپس میں، دونوں کی شادی کر دو آپس میں، اور ان دونوں پر یہ سونا خرچ کر دو اور کچھ حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. سبحان اللہ. اسی لیے میں نے آپ سے کیا کہا کہ انسان کو چاہیے ان صفات کو اپنے اندر داخل کرے، اور آج سے یہ فیصلہ کر کے یہاں سے اٹھیے کہ ہم اور آپ انشاءاللہ صحیح مرد بنے اور اصلی مرد بنے جو اللہ کو مطلوب ہے، اور اسلام کے خلاف جو بھی سازشیں کی جا رہی ہیں ان کو ہم مرد سمجھیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اور دین کے لیے جہاں تک ہو سکے جان سے، مال سے اور اپنے اچھے مشورے سے، اپنے حکمت کے ساتھ دین کے کام کو ہم لوگ کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں سے دین کی خدمتیں لے لے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما دے، اور رب العالمین دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ محمد شاہد مدنی حفظہ اللہ تعالی. موضوع تھا شیخ کا مرد کون، اور پتہ تو لگ گیا ہوگا کہ مرد کون ہے، اور اپنا بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم کون ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب مردوں کی کمی ہوگی، قحط الرجال. سنا ہے آپ نے یہ فرمایا؟ تو کم ہے مرد کے بہت ہیں، نہیں دیکھنے میں تو بہت ہیں، بڑی تعداد ہے، لیکن حقیقت میں وہ مرد نہیں رہے، کیونکہ ان کے اندر یہ صفات نہیں ہیں جو صفات بیان کی گئی ہیں. آج ہم ان صفات سے عاری ہیں، وہ صفات آج غیر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرد بننے کی ایک بات شیخ نے بار بار کہی، اور وہ میں بھی اکثر کہتا رہتا ہوں، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں داڑھی کے حوالے سے. تو اللہ نے مرد بنایا ہے، تو ہمارے لوگ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ ہم تو اس کو رگڑا لگائیں گے، ہم تو ویسے ہی بنیں گے جیسی عورتیں ہیں، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی ہم مرد بن گئے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ میں ان صفات کو پیدا کیجئے. دیکھیں اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہم نے اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے. وہ وقت آنا ہے کہ نہیں آنا اس کا انکاری ہے. تو وہاں پر جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو کون سی چیز کام آئے گی آپ کو؟ کون سی چیز ہے جو وہاں آپ کو بچائے گی؟ وہ قبر کی جو تنگ جگہ ہے، وہ پھر قیامت کے میدان کا سخت حساب کتاب ہے. وہاں پر آپ کو کس چیز نے بچانا ہے؟ وہاں پر میرے بھائیوں انہی صفات نے کام آنا ہے. یہی خوبیاں آپ کے وہاں کام آئیں گے جو مردوں والی صفات ہیں، جو مردوں والی خوبیاں ہیں. ان کو اختیار کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو بھائیوں پھر انسان ناکام ہو گیا. جیسے بھی شیخ نے ایک آیت پڑھی تھی نا، قد افلح من زکاہا، اور اس کے بعد اگلی آیت کیا ہے؟ وقد خاب من دساہا، کہ کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کی تطہیر کی، اس کو پاک کر لیا. اور جس نے، وہ ناکام ہو گیا جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا، یعنی جس نے اپنے آپ میں ان خوبیوں کو، ان صفات کو پیدا نہیں کیا، وہ برباد ہو گیا. تو ہمیں اپنے آپ کو اس بربادی سے بچانا ہے. ہم نے کامیابی کی راہ کو اختیار کرنا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارے پروگرام اسی سلسلے میں یہاں ہوتے رہتے ہیں. یہ پروگرام ہمارے باقی دنوں میں بھی، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان سارے دنوں میں ہم نے یہ کلاسوں کا اور دروس کا اہتمام کیا ہوا ہے کہ لوگ آئیں اپنے نفوس کی تطہیر کے لیے، اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے. ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ آئیں، اللہ کے دین کو سیکھیں، اللہ کے دین کو سمجھیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ کی جنتوں کی راہ پر چل پڑیں.
یہ مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے شیخ محترم کو. آج انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. پہلے بھی اس سے پہلے جو ہے 2 دفعہ ہمارے پاس تشریف لا چکے ہیں. تو آئندہ بھی انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً شیخ کو دعوت دیتے رہیں گے. یہ ایک سوال ہے تیمم کے بارے میں وضاحت کر دیجئے, طریقہ بتا دیں تیمم کا. دیکھیے سوال تو اچھا ہے لیکن ابھی پانی کی کمی نہیں ہوئی ہے, پانی کی کمی نہیں ہوئی ہے. دیکھیے تیمم 2 سے 3 حالات میں اسلام نے جائز قرار دیا ہے. پہلی حالت یہ ہے جب انسان کو نقصان کا اندیشہ ہو, بیماری وغیرہ سے. دوسری حالت ہے کہ پانی نہ ہو, پانی کا فقدان ہو جائے. اور تیسری حالت ہے کہ سخت ٹھنڈی کا زمانہ ہے, سخت ٹھنڈی کا, اور نہایت ٹھنڈا پانی ہے اور آج کل کے گیزروں کی طرح نہیں ہے. تو ٹھیک ہے انسان اگر تیمم کر لے جان کو بچانے کے لیے تو یہ 3 حالات میں جائز ہے. لیکن ماشاءاللہ آج کے دور میں کوئی کمی نہیں ہے, خاص طور سے پانی کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اگر آج بھی کہیں پہ پانی نہیں ہے یا جسم کو نقصان کا اندیشہ ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. تیمم پاک مٹی سے افضل ہے. ویسے زمین کی جنس کی کوئی بھی چیز ہو تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں تیمم, افضل ہے پاک مٹی سے. اور تیمم کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے, جو صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے, کہ تیمم میں 1 مرتبہ مارنا ہے مٹی پر. ٹھیک ہے, 1 ہی مرتبہ ہے, 2 نہیں ہے. بچپن میں ہم لوگ 2 مرتبہ کیا کرتے تھے. اس کے پیچھے ایک الگ مسائل ہیں, لیکن 1 مرتبہ مارنا ہے. اگر غبار لگے ہوں تو پھونک لیجیے, اگر لگے ہوں تو, نہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور چہرہ پر مسح کیجئے اور دونوں ہتھیلیوں پر مسح کر لیجئے, بس دیٹس آل. یہ ہے وضو کے لیے بھی, غسل کے لیے بھی, اور دونوں کے لیے. اگر دونوں کی حاجت ہے تو دونوں کے لیے. بات کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی. اور کچھ؟ تو ٹھیک ہے, پھر آئندہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.